نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وقال ربكم ادعوني استجب لكم ان الذين يستكبرون عن عبادتي سيدخلون جہنم داخرین۔ اور تمہارے رب نے فرمایا مجھ سے دعا کرو میں تمہاری دعا قبول کروں گا، بے شک وہ جو میری عبادت سے تکبر کرتے ہیں عن قریب ذلیل ہو کر جہنم میں جائیں گے۔ گزشتہ کل ہم نے سماعت کیا تھا کہ دعا مانگنے کی ترغیب، اس کے فضائل اور دعا قبول ہونے کی شرائط۔ آج ہم چند باتیں یہ جانتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے اس آیت کریمہ میں دعا کی قبولیت کا وعدہ فرمایا ہے کہ وہ اپنی رحمت سے بندوں کی دعائیں قبول فرماتا ہے، لیکن ہم دیکھتے ہیں کہ بعض اوقات ہماری مانگی ہوئی دعائیں قبول نہیں ہوتی۔ اس کے کچھ اسباب ہوتے ہیں جنہیں بیان کرتے ہوئے اعلیٰ حضرت کے والد محترم مولانا نقی علی خان رحمۃ اللہ علیہ جو فرماتے ہیں، سنیے کہ ہماری دعاؤں کے وہ کون سے اسباب ہوتے ہیں کہ جن کی وجہ سے بظاہر ہمیں ایسا لگتا ہے کہ ہماری دعا قبول نہیں ہوئی۔ تو آپ فرماتے ہیں ایک کتاب آپ نے لکھی ہے کہ اس کتاب کا نام بھی سن لیجئے کہ احسن البیعاء لآداب الدعاء۔ اس کا آسان یہ عربی میں ہے، لیکن اس کا اردو میں ترجمہ مکتبۃ المدینہ نے کیا ہے، اور اس کتاب کا نام ہے فضائل دعا۔ اگر کوئی پڑھنا چاہے تو اس میں یہ باتیں لکھی ہوئی ہیں، لیکن میں 5 سبب آپ کے سامنے بیان کر دیتا ہوں وہ کون سے ہیں۔ اعلیٰ حضرت کے والد محترم لکھتے ہیں کہ اے عزیز، اگر دعا قبول نہ ہو تو تجھے چاہیے کہ اسے اپنا قصور سمجھ، اللہ تعالیٰ کی شکایت نہ کر، کیونکہ اس کی عطا میں نقصان کوئی کمی نہیں، تیری دعا میں نقصان یعنی کمی ہے۔ اے عزیز، دعا چند سبب سے رد کر دی جاتی ہے۔ نمبر 1، کون سے وہ سبب ہیں کہ دعا رد کر دی جاتی ہے؟ آپ لکھتے ہیں پہلا سبب یہ ہے کہ کسی شرط یا ادب کا فوت ہونا، اور یہ تیرا قصور ہے، اپنی خطا پر نادم نہ ہونا اور خدا کی شکایت کرنا۔ فرمایا یہ میری بے حیائی ہے کہ اللہ کی شکایتیں لوگوں سے کرنا کہ میری دعا قبول نہ ہوئی، یہ بڑی بے حیائی ہے۔ فرمایا کہ یہ ایک سبب۔ نمبر 2، فرماتے گناہوں سے تلوث، یعنی گناہوں میں ہر وقت مبتلا رہنا اور پھر بھی یہ سمجھنا کہ میری دعائیں قبول ہوں، گناہ چھوڑتا نہیں اور دعائیں بس تیری قبول ہو جائیں، یہ دوسرا سبب۔ تیسرا سبب آپ پر کہتے ہیں استغناء مولا، کہ وہ حاکم ہے، محکوم نہیں، وہ غالب ہے، وہ مغلوب نہیں، وہ مالک ہے، تابع نہیں۔ اگر اس نے تیری دعا قبول نہ فرمائی تو تجھے ناخوشی یعنی ناخوش ہونے کا، غصہ کرنے کی، شکوے کی مجال کب ہے؟ کہ جب خاصوں کے ساتھ، یعنی جو اللہ کے نیک بندے ہیں، جو اس کے مقرب بندے ہیں، جب خاصوں کے ساتھ معاملہ یہ ہے کہ اللہ جب چاہتا ہے عطا کر دیتا ہے، جب چاہتا ہے اپنے مقرب بندوں کو بھی منع کر دیتا ہے، تو فرمایا تو کس شمار میں ہے کہ اپنی مراد تیری پوری ہو تو اس پر ملنے کو اور اتنا اصرار کرتا ہے؟ تو یہ تیسرا سبب۔ چوتھا سبب سنیے کیا لکھتے ہیں، فرمایا حکمت الہی یہ ہے، اللہ کی حکمت یہ ہے کہ کبھی تو نادانی میں کوئی اس چیز کو طلب کرتا ہے اور وہ مہربانی کرتا ہوا رب العالمین تیری دعا کو اس سبب سے تیرے حق میں، کیونکہ وہ دعا اگر قبول کر لے تو وہ تیرے حق میں مضر ہوتی ہے، نقصان ہوتی ہے، وہ رد کر دیتا ہے اور اسے قبول نہیں فرماتا۔ مثلاً کہ تو جویائے سیم و زر، کہ تو مال و دولت کا طلبگار ہے، تو اللہ سے مال ہی مانگ رہا ہے، دولت ہی مانگ رہا ہے، اور اس میں وہ رب العالمین جانتا ہے کہ تیرے ایمان کا خطرہ ہے، یعنی وہ دے دے تو ہو سکتا ہے تیرا ایمان برباد ہو جائے، تو یا پھر تو تندرستی اور عافیتیں مانگ رہا ہے اور ان چیزوں کا سوال کرتا ہے، اور وہ اللہ کے علم میں، وہ علم خدا میں موجب نقصان عاقبت ہے، اور وہ رب العالمین تجھے اگر
یعنی تندرستی اور عافیت والی دعا تیری رد ہو رہی ہے تو اللہ جانتا ہے کہ یہ تیرے اخروی نقصان کا باعث بن سکتی ہے. ہو سکتا ہے کہ تجھے صحت مل جائے اور تو اپنا ایمان بھی برباد کر دے، تیری آخرت بھی برباد ہو جائے. تو اس لیے بھی تو ایسا رد، اب وہ جو بات لکھتے ہیں بڑی خوبصورت لکھتے ہیں، فرمایا ایسا رد کرنا قبول سے بہتر، یعنی ایسی دعا کو قبول کیے جانے کے بجائے رد کر دینا ہی بہتر ہے کہ تیرا ایمان بھی سلامت رہے اور تیری آخرت برباد نہ ہو. 5واں سبب جو لکھتے ہیں وہ سنیے. فرمایا کبھی دعا کے بدلے اللہ نے ثواب آخرت دینا منظور ہوتا ہے تو حطام دنیا یعنی دنیا کا ساز و سامان تو طلب کرتا ہے، اور پروردگار عالم نفائس آخرت یعنی آخرت کی عمدہ اور نفیس چیزیں تیرے لیے ذخیرہ کر رہا ہوتا ہے. تو فرمایا یہ جائے شکر ہے، یعنی شکر کا مقام ہے، نہ کہ مقام شکایات کہ تو لوگوں سے کہتا رہے. اور یہ ہماری زبان پر علم کی کمی ہونے کی وجہ سے ہمارے جہلا اور نادان لوگ یہ بار بار ہمارے معاشرے میں کہتے ہوئے سنائی دیتے ہیں کہ میری دعا تو قبول ہی نہیں ہوتی. کیا پتہ نہیں میں کیسا منحوس شخص ہوں، یا پتہ نہیں اپنے آپ کو کیسے کیسے الفاظ سے لوگ کوس رہے ہوتے ہیں، میری دعا قبول ہی نہیں ہوتی. تو پھر وہ اس طرح لوگ ہو جاتے ہیں کہ وہ دعا کرنا ہی چھوڑ دیتے ہیں. اب جو اگلا جملہ اسی آیت کریمہ کا ہے وہ بڑا قابل غور ہے. اللہ نے فرمایا ان الذین یستکبرون عن عبادتی، کہ بے شک وہ جو میری عبادت سے تکبر کرتے ہیں. یاد رکھیے گا کہ علماء فرماتے ہیں کہ جن آیات میں یا احادیث مبارکہ میں دعا ترک کرنے پر، یعنی جو بندہ دعا نہیں کرتا دعا چھوڑ دیتا ہے تو جہنم میں داخلے یا اللہ کے غضب کی بہت ساری ایسی احادیث مبارکہ جن میں وعید آئی ہیں. تو فرمایا ان سے مراد وہ لوگ ہیں کہ جو مطلقاً بالکل دعا کرنا چھوڑ دیتے ہیں، کچھ بھی ہو جائے ہم نے دعا نہیں کرنی. تو معاذ اللہ اگر کوئی ایسا شخص ہے کہ وہ یہ سمجھتا ہے میں نے دعا کرنی نہیں، تو وہ اللہ کی بارگاہ سے اپنے آپ کو بے نیاز سمجھتے ہوئے کہ مجھے اس کی ضرورت نہیں، مجھے دعا مانگنے کی ضرورت نہیں، اگر کوئی معاذ اللہ اگر ایسا سمجھتا ہے اور اس وجہ سے وہ دعا ترک کر دیتا ہے تو فرمایا اس وجہ سے وہ اللہ کے آگے روتا بھی نہیں، گریہ وزاری بھی نہیں کرتا. تو فرمایا یہ صورت جو ہے سری کفر ہے اور اللہ کے دائمی غضب کا باعث ایسے لوگ ہوتے ہیں کہ جو بالکل دعا سے کنارہ کش ہو جاتے ہیں، ہم نے دعا کرنی نہیں. تو ایسے لوگ اگر اس طرح کا ہو تو پھر ایسے لوگوں پر اللہ کا غضب ہوتا ہے. اللہ ایسے غضب سے ہمیں محفوظ فرمائے اور اللہ ہمیں کثرت سے دعا مانگنے کی توفیق عطا فرمائے، اور دعا مانگنے میں بھی تکبر کرنے سے اللہ ہماری حفاظت فرمائے. آگے سنیے. اللہ الذی جعل لکم اللیل لتسکنوا فیہ والنہار مبصرا ان اللہ لذو فضل علی الناس ولکن اکثر الناس لا یشکرون. اللہ ہی ہے جس نے تمہارے لیے رات بنائی کہ اس میں آرام پاؤ اور دن بنایا آنکھیں کھولتا. بے شک اللہ لوگوں پر فضل والا ہے لیکن بہت آدمی شکر نہیں کرتے. اس سے پہلے والی آیت ابھی آپ نے سماعت کی کہ دعا مانگنے کا حکم دیا، لیکن دعا مانگے گا کون، دعا میں مشغول کون ہوگا. یہاں سے اب جو آیات شروع ہوں گی تو اس میں پہلے تو یہ ہمیں سکھایا گیا کہ جس کو اللہ کی معرفت جتنی زیادہ ہوگی تو وہ دعا مانگنے کے لیے اللہ کی معرفت ہونا ضروری ہے. اب دیکھیے اللہ کی معرفت رب العالمین خود اپنی معرفت ان آیات میں کروائے گا. اب دیکھیے تو یہاں یہ باتیں بتائی گئیں کہ یہاں سے جو آیات شروع ہوں گی تو ایک قادر معبود کے موجود ہونے پر اب اللہ تعالیٰ نے آیات جو بیان کی ہیں وہ ساری دلیل کے طور پر بیان فرمائی کہ کون رب العالمین کس کی بارگاہ میں دعا مانگنے کا تمہیں کہا گیا اور کون ہے جو دعاؤں کو قبول فرماتا ہے. سنو اس رب العالمین کا تعارف سنو. فرمایا اس اللہ وہی ہے
کہ جس نے تمہارے فائدے کے لیے رات بنائی تاکہ تم اس میں آرام اور سکون پاؤ، کیونکہ رات میں ٹھنڈک ہے اور نمی ہے، جس کی وجہ سے انسان کی باڈی میں اللہ تعالیٰ نے ایسی چیزیں رکھی ہیں کہ جو حرکت کرتے ہیں۔ تو فرمایا رات میں کیونکہ ٹھنڈک ہے اور نمی ہے، جس کی وجہ سے انسان کی حرکت کرنے والی قوتیں جو ہیں وہ رات کے وقت میں قدرے ساکن ہو جاتی ہیں، یقین سکون میں آ جاتی ہیں۔ اور فرمایا رات میں جو اندھیرا ہوتا ہے کہ جس کی بنا پر انسان کی باڈی کے جو حواس جو کام کرنے والے حواس خمسہ 5 ہیں، فرمایا کہ یہ بھی پوری طرح کام کرنے سے رک جاتے ہیں، اور یوں انسان کے اعصاب اور حواس کو آرام کرنے کا موقع مل جاتا ہے۔ تو اس لیے اللہ نے تمہارے لیے رات بھی بنائی اور اس رات میں اندھیرا بھی بنایا، اور فرمایا دن اللہ رب العالمین نے تمہارے لیے بنایا کہ تمہارے لیے دن کو اللہ نے روشن کیا، اور یہ روشن کرنا بھی تمہارے نفع کے لیے ہے تاکہ تم اس کی روشنی میں اپنے ضروری جتنے کام ہیں وہ اطمینان کے ساتھ انجام دے سکو۔ تو پھر فرمایا کہ بے شک رات اور دن کو پیدا کر کے اللہ نے لوگوں پر اللہ فضل فرمانے والا ہے، لیکن فرمایا کہ یہ رب العالمین کا اس پر بھی بہت سے آدمی اس کا شکر ادا نہیں کرتے کہ وہ رات اور دن میں ہی دیکھیں کہ کتنی بڑی یہ اللہ کی نعمت ہے۔ اور آج بھی ایسی پوری دنیا میں کئی ممالک پائے جاتے ہیں کہ جہاں دن چند گھنٹوں کے لیے نکلتا ہے اور وہاں پوری اندھیرا ہی اندھیرا، کہیں ایسا ہے کہ روشنی روشنی رات آتی ہی نہیں، کہ پورا دن وہ ایسے یعنی ان کے لیے سحری ابھی افطاری نہیں ہوئی تو وہ سحری کا وقت شروع ہو گیا، اور ایسے بھی فجر کا وقت شروع ہو گیا۔ انہیں کئی ایسے ممالک ہیں کہ جہاں بندہ دیکھے تو اسے اللہ کی قدرت کا پتہ چلے۔ اور ہمیں دیکھیے ہم جس ملک میں رہتے ہیں پاکستان کی سرزمین پر، تو ہمیں ہر موسم بھی اللہ تعالیٰ فرماتا ہے دن بھی مل رہا ہے، رات بھی مل رہی ہے، رات دن چھوٹے بڑے بھی ہو رہے ہیں۔ کیسا رب العالمین نے ہمیں کتنا پیارا نظام عطا فرمایا۔ پھر دیکھیے پھر اللہ تعالیٰ آگے کیا فرماتا ہے، فرمایا ذالکم اللہ ربکم خالق کل شیء لا الہ الا ہو فانا تؤفکون۔ وہی اللہ ہے تمہارا رب، ہر شے کا خالق، اس کے سوا کوئی معبود نہیں، تو کہاں اوندھے جاتے ہو۔ فرمایا جس نے تمہارے لیے تمہارے فائدے کے لیے رات اور دن جیسی عظیم الشان چیزوں کو پیدا کیا، وہی اللہ تمہارا رب ہے، تمہارا معبود ہے، تمہارا رب ہے، تمام اشیاء کا خالق ہے، ان اوصاف میں اس کا کوئی شریک نہیں۔ تو اے کافروں تم کہاں اوندھے جاتے ہو، اس رب العالمین کو چھوڑ کر تم بتوں کو پوجتے ہو اور اس رب العالمین پر ایمان نہیں لاتے، حالانکہ اس کے معبود کہ وہ عبادت کے لائق ہے، اس پر قطعی دلائل اللہ رب العالمین نے خود بھی موجود قرآن میں بیان کیے، اور یہ ساری کائنات کی ہر چیز بتا رہی ہے کہ اس پر قطعی دلائل موجود ہیں کہ وہی رب العالمین ہے۔ پھر اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کذالک یؤفک الذین کانوا بآیات اللہ یجحدون، یوں ہی اوندھے ہوتے ہیں وہ جو اللہ کی آیتوں کا انکار کرتے ہیں۔ پھر اس آیت کریمہ میں اللہ رب العالمین نے فرمایا اے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم، جس طرح کفار قریش یہ حق سے پھر گئے، اسی طرح وہ لوگ بھی اوندھے ہوتے ہیں کہ جو دلائل قائم ہونے کے باوجود بھی حق سے پھر جاتے ہیں۔ ان کی نشانی کیا ہے؟ تو فرمایا وہ اللہ کی وحدانیت اور قدرت پر اس دلالت کرنے والی نشانیوں اور اس کے رسول کے معجزات کا انکار کرتے ہیں، اور ان میں غور اور فکر کر کے وہ حق کو طلب نہیں کرتے۔ لہٰذا اے محبوب آپ ان کافروں کے جھٹلانے سے غم زدہ نہ ہو اور افسردہ نہ ہو۔ ہر وہی جو بھی ان کی راہ پر چلے گا کفار قریش کے، وہ بھی حق کی راہ سے بہک جائے گا، لیکن آپ نے غم زدہ اور افسردہ نہیں ہونا۔ پھر اللہ رب العالمین نے ارشاد فرمایا اللہ الذی جعل لکم الارض
قرارا والسماء بناء وصوركم فأحسن صوركم ورزقكم من الطيبات ذلكم اللہ ربکم فتبارک اللہ رب العالمین۔ اللہ ہی ہے جس نے تمہارے لیے زمین کو ٹھہرنے کی جگہ بنایا اور آسمان کو چھت، اور تمہاری صورتیں بنائیں تو تمہاری صورتیں اچھی بنائیں، اور تمہیں پاکیزہ روزی دی، اور یہ ہے اللہ تمہارا رب۔ تو وہ اللہ بڑی برکت والا ہے جو تمام جہانوں کا رب ہے۔ اللہ اکبر۔ یہاں سے اللہ کے موجود ہونے اور اس کی قدرت کے مزید دلائل بیان کیے جا رہے ہیں۔ اس آیت کریمہ کا تفسیر بیان کر کے میں اپنی گفتگو سمیٹتا ہوں، پھر مزید کل ہم سماعت کریں گے۔ فرمایا کہ سنو لوگو، اے لوگو، اللہ وہی ہے کہ جس نے تمہاری مصلحت اور ضروریات کے لیے زمین کو اللہ نے ایسا بنایا کہ جس پر ٹھہرنا تمہارے لیے ممکن ہو، اور اس نے آسمان کو گنبد کی طرح بلند کر کے اسے تمہارے اوپر مضبوط چھت کی طرح بنایا تاکہ تمہیں ایک مستقل چھت جو ہے وہ میسر ہو۔ اور اس نے تمہاری صورتیں جو بنائی تو بہت اچھی صورتیں بنائی کہ تمہیں جانوروں کی طرح نہیں بنایا کہ جیسے جانور ہیں وہ اوندھا چلتے ہیں، ایسے رب نے تمہیں ایسے اوندھا نہیں بنایا کہ تمہارا منہ نیچے ہو، بلکہ فرمایا تمہیں سیدھے قد والا اور خوبصورت اور متناسب اعضاء والا بنایا۔ اس رب العالمین نے پھر تمہیں کھانے پینے کی ستھری اور لذیذ چیزیں دی، روزی کے طور پر دی۔ جس رب العالمین کی یہ عظیم قدرت ہے، اس کی یہ شان ہے، تو سنو لوگو، وہی اللہ ہے جو تمہارا رب ہے، وہی تمہاری عبادت کا حقدار ہے۔ تو وہی اللہ بڑی برکت والا ہے کہ جو سارے جہان کا رب ہے، اور رب ہونے میں کوئی اس کا شریک نہیں۔ ان آیات کو بندہ تنہائی میں پڑھے تو پھر اسے رب کی شان کا ایک الگ ہی اسے لطف آئے کہ رات کی تنہائی میں ہو اور ان آیات کو کھول کر وہ اپنے رب کا تعارف پڑھتا رہے۔ بتائیے کیسی محبت اس کے رب کے دل میں بڑھتی چلی جائے گی۔ اللہ رب العالمین ہم سب کو غور و فکر کی توفیق عطا فرمائے۔ الحمدللہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین۔ یا اللہ کریم، جو کچھ ہم نے سنایا اس میں کوئی غلطی کوتاہی ہو معاف فرما۔ نماز عشاء ادا کرنا، درود و سلام پڑھنا، رب کریم درس قرآن سنانا اپنی بارگاہ میں قبول فرما۔ ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرما، ہم سب کو غور و فکر کی صلاحیت عطا فرما۔ غور و فکر کرنا ہمارے لیے آسان کر دے اے اللہ، جس طرح غور و فکر تیرے نیک صالحین بندوں نے کیا اور آج بھی کر رہے ہیں، قیامت تک اس قرآن میں غور و فکر کرنے والے ان صاحبان کا صدقہ اے اللہ ہم سب کو بھی قرآن میں غور و فکر کی توفیق عطا فرما۔ یا رب العالمین، ہمیں قرآن حکیم کی برکتیں رحمتیں عطا فرما، اس کا نور عطا فرما، اس پر عمل کی توفیق عطا فرما۔ ہمارے گناہوں کو معاف فرما، ہمارے والدین کے گناہوں کو معاف فرما، ہمارے والدین کے بے حساب مغفرت فرما۔ میرے آقا کی تمام امت کی مغفرت فرما۔ دنیا اور آخرت کی ساری بھلائیاں اور خیر کے دروازے ہمارے لیے کھول دے۔ اے رب کریم، تو ہم سے راضی ہو جا، اپنے محبوب کا سچا غلام بنا دے، حضور کی اتباع اور اطاعت کی توفیق دے دے۔ اے رب کریم، تو ہم سے ہمیشہ کے لیے راضی ہو جا، ہم سب کے دین و ایمان کی حفاظت فرما، اعمال صالحہ کی حفاظت فرما، دین و ایمان پر اور خاتمہ ہم سب کا بالایمان فرما، خاتمہ بالخیر فرما۔ کلمہ حق لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ موت کے وقت ہمیں یاد آ جائے، ہماری زبان پر جاری ہو جائے۔ اے رب کریم، آج تک جتنے دعائیں کی ہیں آئندہ کرتے رہیں گے، سب دعاؤں کو اپنے محبوب کے صدقے میں ہماری دعاؤں کو شرف قبولیت عطا فرما۔ ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ اللہم صل علی سیدنا و مولانا محمد معدن الجود والکرم وآلہ وبارک وسلم۔ آج 3 شعبان اور آج ہی یہ والی آیت کریمہ ان اللہ و ملائکتہ
یصلون علی النبی، یہ آیت درود ہے، اور یہ آیت درود آج 3 شعبان کو اللہ رب العالمین نے نازل فرمائے۔ یا اللہ اس آیت درود کا صدقہ ہمیں تیرے محبوب پر کثرت سے درود پاک پڑھنے والا بنا دے برحمتک یا ارحم الراحمین۔